نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی ان آیات سے ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکو نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کر بولتے اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ، اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، البتہ وہ بھاری ہے مگر انہی عاجزوں پر۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو خیال ہے کہ وہ سامنے ہونے والے ہیں اپنے رب کے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیات کا خلاصہ تفسیر، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، یعنی مسلمان ہو کر، اور دو زکوٰۃ کو راضی کرو راضی کرنے والوں کے ساتھ۔ علماء بنی اسرائیل کے بعض رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے۔ جب ان سے گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پر یہ علماء ان سے کہتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، ہم لوگ تو کسی مسلک سے مسلمان نہیں ہوتے، مگر تم اس مذہب اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا غضب ہے کہ کہتے ہو لوگوں کو نیک کام کرنے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب پڑھنے کا کہتے ہو، اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، یعنی تورات کی، جس میں جا بجا ایسے عالم بعمل کی مذمتیں مذکور ہیں۔ تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو، پھر اگر تم کو حب مال اور حب جاہ کی وجہ سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو مدد لو صبر اور نماز سے، یعنی ایمان لا کر صبر اور نماز کا التزام کرو، تو یہ حب مال و جاہ دل سے نکل جائے گی۔ اور اگر کوئی کہے کہ خود نماز اور صبر کا التزام بہت دشوار ہے، تو سن لے کہ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے، عاجزی ہے، ان پر کچھ بھی مشکل دشوار نہیں۔ وہ عاجزی کرنے والے خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو اس وقت اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت بھی پیدا ہوگی، خوف بھی، اور یہ دو چیزیں ہر عمل کے روح ہیں۔ ان آیات سے متعلقہ مسائل۔ ربط آیات، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلا کر ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت دی ہے۔ پچھلی 3 آیتوں میں ایمان اور عقائد سے متعلق ہدایات تھی، اور ان 4 آیات میں اعمال صالح کی تلقین ہے، اور ان میں جو عمل سب سے زیادہ اہم ہے ان کا ذکر ہے۔ اور حاصل مطلب آیات کا یہ ہے کہ اگر تم کو مال اور مرتبے کی محبت، جس کو حب مال و جاہ کہتے ہیں، تو غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اس کے علاج یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ صبر سے حب مال کم ہو جائے گی، کیونکہ مال اسی وجہ سے مطلوب و محبوب ہے کہ وہ ذریعہ ہے لذات اور شہوات کے پورا کرنے کا۔ جب ان لذات اور شہوات کے مطلق عنانی چھوڑنے پر ہمت باندھ لو گے، تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نفس کی محبت ایسے غالب آئے گی اپنے نفع و نقصان سے اندھا کر دے، اور نماز سے حب جاہ کم ہو جائے گی، کیونکہ نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پستی اور عاجزی ہے۔ جب نماز کو صحیح ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی، تو حب جاہ
و منصب و تکبر و غرور کم ہوگا۔ اصل مادہ فساد جس کا سبب ایمان لانا شعور تھا، یہی مال و جا کی محبت تھی۔ جب یہ مادہ فساد گھٹ گیا تو ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ اب سمجھیے کہ صبر میں تو صرف غیر ضروری خواہشات اور شہوات کا ترک کرنا ہے، اور نماز میں بہت سے افعال کا واقعہ کرنا بھی ہے، اور بہت سی جائز خواہشات کو بھی وقتی طور پر چھوڑ دینا ہے۔ کھانا پینا، بات کرنا، چلنا پھرنا اور دوسری انسانی ضروریات جو شرعاً جائز و مباح ہیں ان کو بھی نماز کے وقت میں چھوڑنا ہے، وہ بھی اوقات کی پابندی کے ساتھ دن رات میں 5 مرتبہ۔ اس لیے نماز نام ہے کچھ افعال معینہ کا، اور معین اوقات میں تمام ناجائز و جائز چیزوں سے صبر کرنے کا۔ غیر ضروری خواہشات کا ترک کرنے کا انسان ہمت باندھ لے تو چند روز کے بعد طبعی تقاضا بھی ختم ہو جاتا ہے، کوئی دشواری نہیں رہتی۔ لیکن نماز کے اوقات کی پابندی، اس کے تمام شرائط کی پابندی اور ضروری خواہشات سے بھی اوقات میں پرہیز کرنا، یہ انسانی طبیعت پر بہت بھاری اور دشوار ہے۔ اس لیے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کو آسان بنانے کے لیے اس کا تجویز کیا گیا کہ صبر و نماز سے کام لو۔ اس نسخے کا استعمال خود ایک دشوار چیز ہے، خصوصاً نماز کی پابندیوں کا، تو اس دشواری کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے ارشاد فرمایا، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہو ان پر کچھ دشوار نہیں۔ اس میں نماز کو آسان کرنے کی ترکیب بتلا دی گئی۔ حاصل یہ کہ نماز میں دشواری کی وجہ اور سبب پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسان کا دل خوگر ہے میدان خیال میں آزاد کرنے کا، اور سب اعضاء انسانی دل کے تابع ہیں۔ اسے دل کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کے سب اعضاء بھی آزاد رہیں، اور نماز سراسر آزادی کے خلاف ہے۔ نہ ہنسو، نہ بولو، نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ چلو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے دل ان تقیدات سے تنگ ہوتا ہے، اور اس کے تابع اعضاء انسانی بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ سبب اس دشواری اور گرانی کے قلب کی حرکت فکریہ ہے، اس کے علاج سکون سے ہونا چاہیے۔ اس کے خشوع کو نماز کے لیے آسان ہونے کا ذریعہ بتایا، کیونکہ خشوع کے معنی ہی سکون قلب کے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہے، سکون قلب میں خشوع کس طرح حاصل ہو؟ یہ بات تجربہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل سے مختلف افکار و خیالات کو راست نکالنا چاہتا ہے تو اس میں کامیابی قریب و محال ہے، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ نفس انسانی چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کسی ایک خیال میں نہ مستغرق کر دیا جائے تو دوسرے خیالات و افکار خود بخود دل سے نکل جائیں گے۔ اسی تلقین خشوع کے بعد وہ خیال بتلاتے ہیں جن مستغرق ہو جانے سے دوسرے خیالات دفع ہوں، اور ان کے دفع ہونے سے حرکت فکریہ قلب کی منقطع ہو کر سکون حاصل ہو، اور سکون سے نماز میں آسانی ہو کر اس پر مداومت و پابندی نصیب ہو، اور اس پابندی سے کبر و غرور و خود و جاہ کم ہو، تاکہ ایمان کے راستے میں جو حائل ہے وہ دور ہو کر ایمان کامل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا مرتب علاج اور مطلب ہے۔ اب اس خیال مذکور کی تلقین و تعین اس طرح فرمائی کہ وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا تو بے شک ملنے والے اپنے رب سے اس وقت اس خدمت کا خوب انعام ملے گا، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں، اس وقت اس کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ ان دونوں خیالوں سے رغبت و رہبت یعنی امید اور خوف پیدا ہوں گے۔ اول تو ہر خیال محمود مستغرق ہو جانا قلب کو نیک کام پر جما دیتا ہے، خصوصاً امید یا بہن کا خیال، اس کو تو خاص طور پر دخل نیک کاموں میں مستعد کرنے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ کے لفظ میں نے دعا کے ہیں، اصطلاح شرع میں وہ خاص عبادت ہے جس کو نماز کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً نماز کی جتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے لفظ اقامت کے ساتھ آئی ہے۔ مطلق نماز پڑھنے کا ذکر صرف 1-2 جگہ آیا ہے، اس لیے اقامت صلاۃ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اقامت کے لفظ معنی سیدھا کرنے اور ثابت رکھنے کے ہیں، اور عادتاً جو عمود یا دیوار یا درخت وغیرہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے، گر جانے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس لیے اقامت کے معنی دائم اور قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن و سنت کے اسلام میں اقامت صلاۃ کے معنی نماز کو اس کے وقت میں پابندی کے ساتھ اس کے پورے آداب و شرائط کی رعایت کر کے ادا کرنا ہے۔ مطلق نماز پڑھ لینے کا نام اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ نماز کے جتنے فضائل اور اثار و برکات
قرآن حدیث میں وہ سب اقامت الصلاۃ کے سب مقید ہیں۔ مثلا قرآن کریم ہے میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز انسان کو ہر بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب نماز کی اقامت اس کے معنی نماز کی اقامت اس معنی سے کرے جو ابھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت سے نمازیوں کو برائیوں بے حیائی میں مبتلا دیکھ کر اس آیت پر تو شبہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نماز کو پڑھی تو ہے مگر اس کو قائم نہیں کیا۔ آت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے معنی لغت میں تو آتے ہیں پاک کرنا اور بڑھنا۔ اصطلاح شریعت میں مال کے حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، جو شریعت کے احکام کے مطابق کسی مال میں سے نکالا جائے اور اس کے مطابق صرف کیا جائے۔ اگر یہاں خطاب موجودہ خطاب جو ہے بنی اسرائیل کو ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نماز زکوٰۃ اسلام سے پہلے بنی اسرائیل پڑھی تھی، مگر سورہ مائدہ میں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ إِنِّي مَعَكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ سے ثابت ہوا کہ نماز و زکوٰۃ بنی اسرائیل پر فرض تھی، اگرچہ اس کی کیفیت اور اہلیت وغیرہ میں فرق ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جھکنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کے لفظی معنی جھکنے کے، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ سجدہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی جھکنے کا انتہائی درجہ ہے، مگر اصطلاح شرع میں اس خاص جھکنے کو رکوع کرنے کی نماز میں معروف و مشہور ہے۔ آیت کے معنی کہ رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ، یہاں ایک بات کی قابل غور ہے کہ نماز کے تمام ارکان میں سے اس جگہ رکوع کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے جز بول کر کل مراد لی گئی۔ جسے قرآن مجید میں جگہ ہے قرآن الفجر فرما کر پوری نماز فجر مراد ہے۔